تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی گائے کے بارے میں بتائیں گے، جس کی قیمت اس کے خریدنے والوں نے گائے کے چمڑے میں سونے کے سکوں سے بھر کر ادا کی۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ رہا کرتے تھے، جن کے پاس ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچھیا تھی۔ بزرگ نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے اس بچھیا یعنی گائے کے بچے کو ایک جنگل میں لے جا کر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے میرے رب، میں اس گائے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک کہ میرا یہ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ بچھیا کچھ ہی دنوں میں بڑی ہو گئی اور وہ بچہ بھی جوان ہو گیا، جو کہ اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا۔ وہ نوجوان رات کے ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اسے فروخت کر کے پیسے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا۔ ایک حصہ صدقہ کر دیتا، ایک حصہ خود پر خرچ کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے اس بچھیا کے بارے میں لڑکے سے کہا کہ تمہارے باپ نے فلاں جنگل میں ایک بچھیا اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپا تھا، اب تم اس جنگل میں جا کر یوں دعا مانگو، یا اللہ تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس گائے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ ماں کی بات سننے کے بعد لڑکا جنگل چلا گیا اور گائے کو آواز لگائی۔ لڑکے کی آواز سنتے ہی گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ لڑکا گائے لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو بازار لے جا کر 3 دینار میں بیچ دو، مگر کسی بھی گراہک کو میرے مشورے کے بغیر نہیں دینا۔ بازار میں لڑکے کے پاس ایک گراہک آیا جو اصل میں ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ لیے بغیر یہ گائے مجھ سے بیچ دو۔ لڑکے نے کہا، چاہے تم جتنی بھی قیمت مجھے دے دو، مگر میں اس گائے کو اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا ماں سے بیان کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا شاید وہ کوئی فرشتہ ہو، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی بیچیں یا نہیں۔ چنانچہ لڑکے نے جب گراہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، تم ابھی اس گائے کو فروخت نہیں کرو، کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے مل کر اس کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک کنارے میں ڈال دیا۔ صبح کو جب قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہیں ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری چیزیں بتا دیں۔ آخر کار وہ لوگ گائے کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت ادا کی
اور گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے اسے مارا تو لاش زندہ ہو کر کہنے لگی کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے، یہ بتا کر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا بے شمار دولتوں سے مالا مال ہو گیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں۔ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس مرد صالح نے ایک بچھیا چھوڑی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی خیر و برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس بچھیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے ایک گائے کو چھوڑا۔ معلوم ہوا اولاد پر شفقت کرنا اور اس کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت کس طرح صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں بحث و مباحثہ کرنا مصیبتوں کا سبب بنتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، وہ کسی بھی ایک گائے کو ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر جب ان لوگوں نے بحث شروع کر دی کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو وغیرہ، تو وہ مصیبت میں پڑ گئے۔ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی، اسی لیے انہیں گائے کی اتنی زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی نہ اتنی قیمت ہوئی اور نہ ہونے کی امید ہے۔ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں سونپ دے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے شمار خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا، اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیلی گائے کے لیے فرمایا تسر الناظرین، یعنی وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک اپنے چینل دزارہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔